حي على الفلاح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 15 آیات کی تلاوت کی گئی، اور یہ میں کیوں تلاوت کیا ہوں یہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو بات خود سمجھ میں آ جائے گی. آج ہم انشاءاللہ سلسلے وار سیرت النبی کا 5واں بیان شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل ہم جو کچھ بھی سیکھے ہیں اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا مکے میں گزارے. پھر ایک بیان ہمارا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی، تجارت، اور پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا. 40 سال کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اظہار کر دیا، اور وہ اس طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. جبریل علیہ السلام سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات لے کر کے آئے. اب بولے پڑھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو 3 مرتبہ کے بعد خود پڑھا دیے اور پڑھ کر کے آئے، اور سب سے پہلے جو کلوز سرکل تھا ان سے شیئر کی. تو سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی بیوی. پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچیرے بھائی بھی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گارجن شپ میں بھی تھے. اور تیسرے نمبر پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا. اور چوتھے نمبر پر سب سے فاسٹ فرینڈ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے شروعات میں چیمے گوئیاں بھی ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عظیم انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں دیتا بھی چلا گیا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائن آف ایکشن کیا تھا، اور پھر کفار قریش کی طرف سے ریئیکشن کیسا تھا. تو یہ پچھلے درس میں ہم اجمالی گفتگو کیے تھے، 590 تک ہم پہنچے تھے. اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائن آف ایکشن ایسا دیا گیا کہ نبوت کا اظہار ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوز سرکل کو بات کی، لیکن یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہ بات دبنے والی نہیں تھی، لہذا پرسن ٹو پرسن یہ بات پھیل گئی. تو سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ نبی کیسے بن سکتے ہیں. یہ کوئی جن وغیرہ آیا ہوگا غار حرا میں
پہاڑ کے اوپر ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے یہ فرشتہ سمجھ لیے، تو لوگ جو ہے اس کو لائٹلی مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی دعوت اٹھتی ہے تو لوگ اس کو جو ہے ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایک بکواس ہے، ایسے ہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 4 لفظ کے ذریعے سے، 4 برے القاب کے ذریعے سے دعوت کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو چٹکی میں اڑا دیا جائے۔ وہ 4 لفظ کیا ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دیتے تو کوئی کہتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جادو ہے، یا پھر وہ کہتے یہ کاہن ہے، یا پھر وہ کہتے کہ نہیں یہ شاعر ہے، یا پھر یہ مجنون ہے۔ اب مجنون میں دونوں پہلو جاتا تھا، اگر کوئی عوام الناس ہے تو مجنون مانے پاگل ہے نعوذ باللہ، اور اگر کوئی سیریس آدمی ہے کہ پاگل تم کیسے کہہ سکتے ہو ان کو، تو نہیں، پاگل نہیں کہہ رہے، مجنون ماتے جن سوار ہو گیا ہے، اور جن کسی پہ بھی سوار ہو جاتا اچھا آدمی جو ہے اول فول پکنے لگتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک لاجک تھا ان کا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل روحانیت کی بات کرتے، اخلاق کی بات کرتے، اسپریچولیٹی کی بات کرتے، اور اس سے لوگ کوئی نوجوان متاثر ہونے لگتا، اور پھر وہ اپنے جو ہے باپ دادا سے شیئر کرتا، دوستوں سے شیئر کرتا، تو لوگ اس کو سمجھاتے کہ یہ جو ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ کہانت سیکھ کر کے آئے ہیں، یہ جو ہے جیسے جوگی لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے، بھگوان بھگوان کرتے رہتے، وہی جو ہے یہ سیکھ کر کے آئے ہیں، تو یہ کوئی اسپریچول پرسنالٹی نہیں ہے، یہ کہانت سیکھ کر کے آئے ہیں، وہی تم کو بتا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آخرت کی بات کر دیتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور آدم سے لے کر کے آخری آدمی تک تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور سب لوگ جو ہے اپنے کیے کے بدلے جنت یا جہنم میں جائیں گے، تو پھر یہ دیکھو یہ کہاں سے جو ہے پاگل پن آ گیا۔ جو سورہ یاسین میں آیا نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہڈی جب گڑ سل جائے گی تو اس کو کون زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یحییہ الذی اولھا مرہ، آپ جواب دیجئے وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے جیسی آخرت کی بات ہو تو کہتے ہیں ہائی ہاتھ حیات لما توعدون، امپاسبل بات ہے، امپاسبل بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی ہے۔ لہذا جو ایسی بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے، ہمارے ایک ایک اعمال کا اندھیرے میں اجالے میں ہر کا حساب ہوگا، یہ پاگل آدمی ہی بات کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت CCTV کیمرہ تو ایجاد ہوا نہیں تھا، کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ پاگل ہے۔ یا پھر اگر جو ہے بہترین کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیجئے جس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے شاعر جو ہے انگلی دبانے لگے، تو پھر لڑکے نوجوان متاثر ہونے لگے کہ دیکھیں کتنا اعلیٰ کلام ہے، سارے لوگ جو ہے دم محو ہو کے سن رہے تھے، ارے یہ جو ہے بہت بہترین اعلیٰ قسم کی شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے کوئی لڑکا واقعی میں فین ہو جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا اور باپ دادا کے غلط طریقوں کو چھوڑ دیتا، تو پھر کہتے ہیں کہ ارے وہ جو ہے کچھ سدھرا نہیں ہے، اس پہ جادو کر دیا انہوں نے، جادو کے ذریعے سے ان کا دماغ خراب کر دیا، اب ان کو باپ دادا کا دین خراب لگتا ہے اور نیا دین اچھا لگتا ہے۔ تو یہ 4 اینگل تھا ان کا۔ اسپریچولیٹی کی بات کہے فوراً جو ہے کہانت سے اس کو کرش کرے، اگر بہترین جو ہے کلام پیش کرے شاعری کے ذریعے سے اس کو جنازہ نکال، اگر آخرت کی بات کرے مرنے کے بعد تیاری کرو اس کی بات کرے کہو پاگل ہے، اور اگر جو ہے کوئی آدمی متفق ہو کر کے ان سے کنونس ہو کر کے کلمہ پڑھ لے کہہ تو ان پہ جادو ہو گیا اس لیے کلمہ پڑھا ہے، ورنہ کلام میں کوئی دم نہیں۔ تو یہ جو ہے کلام کو کرش کرنے کی بات، تو اس طرح سے لائٹلی جو ہے ان کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یقینی بات ہے کہ یہ دعوت جو قرآن جو ہے یہ اتنا مضبوط کلام تھا کہ ہوا میں اڑنے والا کلام نہیں تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میں کہا اتنا آسانی سے تم اس کو ہلا نہیں سکتے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن پلان دیا گیا کہ 3 سال کے بعد مضبوط ہو گئے ہیں تو اب آپ جو کام کا اسٹارٹ کیجئے۔ اب کام کا اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انتظام کیے، ہول فیملی بنی ہاشم اور بنو مطلب کو بلائے، کھانے کے دعوت دیے، اور پھر اس کے بعد ایک خطبہ دیے جو میں آپ کو پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے سنا چکا ہوں۔ اس میں ایک دم بالکل سناٹا چھا گیا تھا
کیونکہ اتنا جامع خطبہ تھا، آپ سنے ہی ہوں گے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا ونار ابدا۔ قسم خدا کی تم لوگ مرو گے جس طرح تم لوگ سوتے ہو، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جس طرح سو کے اٹھتے ہو، تمہارے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، اس کے بعد اچھے کا اچھا بدلہ ہوگا، برے کا برا ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیش کی شکل میں، وہ ہمیشہ ہمیش کی شکل میں، یہ جنت کی شکل میں، وہ جہنم کی شکل میں۔ تو پورے خاندان والوں پہ سناٹا چھا گیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کہ اثر ہوا ہے، تو اب کون ہمارے مشن میں ساتھ دے گا، خاندان میں سے ہاتھ اٹھائے، لیکن کوئی جو ہے نہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، نہ سر اٹھانے کے لیے تیار۔ تب ایک آواز اٹھی ایک دم پتلی سی، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگ پیچھے مڑ کے دیکھے تو سب کی کہا نکل، سب اتنے زور سے ہنسے، کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہ کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو 11 سال کے تھے۔ کہ یہ دیکھو، یہ داعی ہے، یہ دعوت ہے، یہ سپورٹر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے، آج ہم ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ ابو لہب جو ہے خوب مزہ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے ہمارے دعوت کا پورے جو ہے سیریسنس کو ڈسٹرب کر دیے۔ اب وہ چچا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکسٹ پلان آیا کہ اب جو ہے یہ خاندان سے آگے بڑھ کر اعلیٰ اعلان دعوت شروع کر دیجیے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ لہٰذا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار جو ہے حرا پہ چڑھ کے کوہ صفا پہاڑی پہ، اور وہاں سے جو وا صباحا کی آواز لگائے، سارے لوگ آئے، جمع ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا جو پہلے امتحان لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، لشکر جرار، جو تم پہ ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو کیا مانو گے میری بات؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کبھی ہم آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پائے تو اس میں کیسے بولیں گے؟ تو اگر یہ بات مانتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں تم۔ لیکن وہاں پہ بھی ابو لہب نے پورا جو ہے جو سیریسنس پیدا ہوا تھا اس کا جنازہ نکال دیا۔ اس نے کہا لہٰذا جمعتنا تبا لک یا محمد، اسی لیے جمع کیے تھے، تباہی ہو تمہاری۔ اب اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شوہر بیوی کے لیے ایک سورہ ہی نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس لحاظ سے ابو لہب کا جو ہے کیریکٹر آپ دیکھتے جائیے۔ اب ان کے بعد جو ہے ان کے پاس پرابلم ایک آیا کہ شاعر، مجنوں، دیوانہ، ساحر یہ کہہ رہے تھے، لیکن ایک پرابلم آیا کہ حج کا موسم آنے والا تھا۔ اب حج میں تو مختلف جو ہے ایریے سے لوگ آئیں گے۔ اب کوئی کہے گا نہیں یہ پاگل ہیں، کوئی کہے نہیں یہ شاعر ہیں، کوئی کہے گا نہیں یہ مجنون ہیں، کوئی کہیں گے کچھ ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جائے گا، بھائی ہم خود ہی جا کے مل لیتے ہیں۔ تو کہا نہیں پہلے میٹنگ کرو، تو میٹنگ کیا گیا۔ میٹنگ میں جو ہے ابو لہب کو سردار بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ لیا گیا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے جو بتائے گا وہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو کہا کہ مشورہ دو، تو کہا کہ ہم لوگ بولیں گے جادوگر ہے۔ اس نے کہا جادوگر نہیں ہے۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کاہن بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا شاعر ہے، شاعر بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کیا ہے پھر؟ تو بولے کہ بھائی کہیں پہ بھی انگلی رکھنے کے جو ہے گنجائش نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار میں، کیا بولے ہم، لیکن قریب قریب اگر بول سکتے ہو تو یہ ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ لہذا یہ سب لوگ حج کا موسم آتے ہی مکے کے اطراف شہر میں انٹری کے لیے جتنے بھی جو ہے دروازے راستے تھے سب پر یہ لوگ بیٹھ گئے، اور جو بھی حج عمرہ کے لیے آنے والے لوگ تھے سب کو بتاتے تھے کہاں جا رہے ہیں حج کے لیے، جائیے اچھے سے حج کیجیے، عمرہ کیجیے، جو کرنا کیجیے، ایک آدمی سے مت ملیے گا، ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ کیا بات ہے بھائی، ان سے کیوں نہیں ملائیں گے؟ نہیں، ان کی بات کوئی سنتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے، اس کو باپ دادا کے دین خراب لگنے لگتا ہے، ان سے مت ملے گا۔ اب بہتر ہے یہیں سے کان میں روئی ٹھوس لی، کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ تو نہ جائیں لیکن وہ جو حرم میں نماز پڑھنے زور زور سے قرأت شروع کر دیں، آپ کے کان میں آ جائے تو اڑتی پڑتی بھی خبر آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بہت سارے لوگ تو کان میں روئی ٹھوس لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے جب تک حج کا زمانہ ہے تب تک جو ہے جس کے منہ میں جو آئے وہ نہیں بکیں گے، صرف ایک ہی کاؤنٹر کریں، جادو جادو جادوگر جادوگر جادوگر، جیسے مسلمان ٹیررسٹ ٹیررسٹ ٹیررسٹ، ایوری مسلم آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، یہ تو کم سے کم بولو تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے پوری دنیا میں۔ تو اس لحاظ سے جادوگر 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 سے
اب اس کے بعد جو ہے کفار مکہ نے جو ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فل فلیج دعوت کا جو ہے لانچ کر دیے. اب صحابہ کرام لگ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات دن لگ گئے، ایک ایک کر کے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں لگ گئے، اور یہ بہترین شرفا میں لگ گئے، اور ڈیلی ایک نہ ایک لا کر کے دے دیتے تھے محمد. آج عثمان رضی اللہ ایمان کو بول گئے، آج حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک نہ ایک آ جا رہا تھا، اور ان کی جو مجلس کم ہوتی چلی جا رہی تھی. تو اب کہا گیا کہ بھائی کاؤنٹر کرنا کیسے کریں. تو پہلے تو کہا گیا کہ بھائی مذاق میں اڑایا جائے، تو مذاق میں تو چار چار جو برے نام رکھے گئے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. پھر منہ در منہ آ کر کے لوگوں کے سامنے چڑھاتے تھے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، خطاب کرتے ہیں وہ شخص جس کو جنون سوار ہو گیا ہے، جس کا گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسے کہتے تھے. واجب انجام منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کاذب نہیں کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا. ان لوگوں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. کافر لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے، جو شروع میں ایمان لانے والے تھے، وہ چند نوجوان تھے، غلام تھے. تو پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے گزرتے تھے تو کمنٹ پاس کرتے تھے، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہ لوگ ہیں ہمارے جو ہے سوسائٹی کے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے کس طرح فتح ہوگا اور کیسر جو ہے زیر ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے کمنٹ پاس کرتے تھے. لیکن دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹلی جاری رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ لوگ پلان بی پہ آئے کہ یہ مذاق اڑانے سے تو سیریس لوگ اور ان کے سمپیتھی میں آ جاتا ہے کہ بھائی ایک شریف انسان کا کیوں مذاق اڑا، ایک صادق آدمی کو تم جھوٹا ایک دن میں کہنے لگو گے تو پبلک اتنا آسانی سے نہیں مان لے. کیونکہ یہی مکہ والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کا لقب دیے ہوئے تھے، اب اچانک تم یو ٹرن لوگے تو پھر پبلک تو نہیں مانے گی. تو پھر ان لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دعوت میں جو ہے شک ڈاؤٹ پیدا کرو. اب کوئی بھی دعوت اگر شک ہو جاتے ہے تو پھر یقینی بات، اگر دودھ آپ کا ایک ڈرم رکھا ہوا ہے، کوئی خالی جو ہے کوئی بیچ رہا ہو اور اس میں شک پیدا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک ڈراپ پیشاب گرا ہوا ہے، تو کوئی ضرورت بھی ہوگا کہ نہیں ڈاؤٹ والا کیوں خریدا، ہم دوسری جگہ سے جا کے خریدتے ہیں. تو انہوں نے ڈاؤٹ پیدا کیا. ڈاؤٹ کیسے پیدا کیا؟ وہ کہتے تھے کہ نوجوانوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وقال الکافرون ھذا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، افسانہ سناتا رہتا. دیکھو کیا سناتا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہی کے قصے کہانی سناتے رہتے ہیں. یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، نتھنگ ایلس. کیوں دھیان دیتے ہو اتنا؟ بس جیسے کہانی سن کر کے جو ہے چھوڑ دیتے ہو، ویسے اس کو بھی چھوڑ دو. پھر کچھ لوگ آتے تھے دوسرے نوجوان، نہیں وقالوا ان ھذا الا افک افتراہ، یہ جو ہے جھوٹ ہے، انہوں نے گڑھ لیا اپنے طرف سے. وعانہ علیہ قوم آخرون، اور ایک دوسری قوم ہے جو ان کو مدد بھی کرتی ہے. یعنی یہ نصرانیوں کا ایجنٹ ہے جو ہمارے قبیلے کو ڈسٹرب کرنے آیا ہے، ہمارے دین کو جو ڈیمیج کرنے آیا ہے اس کا ایجنٹ بن کے آیا. آج بھی آپ دعوت لے کے اٹھیے، آپ کو ایجنٹ فوراً لگا دیں. تو اس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے بلیم لگانا شروع کیا، بلکہ کھلم کھلا کا دین انما یعلم بشر، ان کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے. یہ ایک اجمی غلام پکڑ کے جو ہے اپنے کوٹری میں بند کیے ہوئے ہیں، رات میں ان سے سیکھتے ہیں اور صبح میں آ کر کے ہم پہ دھونس جماتے ہیں. دیکھو اللہ نے نازل کیا 5 آیت. اگر اللہ نازل کرتا تو پورا اکھا قرآن کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کرتا؟ جیسے شاعر لوگ 5-6 شعر ملتا ہے تو آ کر کے سنا دیتے ہیں، ویسے یہ بھی 5-6 آیت بناتے ہیں تو کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی 1-1 مہینہ نہیں بن پاتا تو 1-1 مہینہ سائلنٹ رہتے ہیں. یہ شاعر کی طرح ایسے کرتے ہیں. یہ تو شکوک شبہات، اللہ کا کلام ہوتا ڈر تو پورا قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، فوراً کر. تو اس طرح شکوک و شبہات پلان بی پہ. لیکن پھر بھی نوجوان آ ہی رہے تھے، غلام آ ہی رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ دعوت کے ساتھ ساتھ اخلاقی طاقت بھی تھی نا. بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو پھر جب ابو بکر سے گلے بھی مل رہے ہیں نا، تو یہاں پہ تو اخلاقی طاقت تھی. ان کے مجلس میں طاقت نہیں تھی، وہ تو وہاں پہ اونچ نیچ بھی تھا. یہاں پہ تو یہ جو آ رہا تھا سب ایک پورا جو ہے طبقاتی نظامی کو ڈسٹرب کر کے سب بھائی بھائی ہو گئے تھے، سب ایک صف میں نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر جب اس سے بھی نہیں ہوا تب پھر پلان 3 پہ آئے. پلان 3 پہ کیا آئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی
یہ دعوت کو مذاق میں لوگے تو لوگ تم کو مذاق میں لینے لگیں، ڈاؤٹ پیدا کرو گے تو اتنا زیادہ اس میں دم ہے کہ جو سنتا متاثر ہو جاتا، شکوک شبہات سے کام نہیں چلنا۔ تو کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو، قرآن سننے ہی نہیں دو۔ متفقہ فیصلہ میٹنگ میں پاس، وقال الکافرون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ کافر لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ قرآن سننا ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی وہ سنانے بیٹھ بھی جائیں تو شور غل کر کے اس کا دم توڑ دینا تاکہ تم غالب ہو سکو، ورنہ غالب ہونے کا کوئی اپائے نہیں ہے۔ اتنا عظیم کلام ہے، کلام اللہ روح اللہ کے اندر جاتی ہے، فوراً جو ہے چینج کر دیتا ہے۔ لہذا کیا کیا جائے، نوجوانوں کو کیسے روکا جائے؟ تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ لہو و لعب کو جو ہے پروموٹ کرو۔ جیسے یہ قرآن سناتے ہیں وہیں پہ جو ہے تم جو ہے ناچ گانے کے محفل ایجاد کر دو۔ النضر بن حارث جو تھا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں شام سے رستم اور اسفندیار وغیرہ کے قصے کہانیاں لے کر کے آتا ہوں۔ اب وہاں گیا وہ قصے کہانیاں لے کر کے آیا، لونڈیوں وغیرہ کو بھی لے کر کے آیا، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ادھر یہ مجلس سجا دیتا تھا تاکہ نوجوان ادھر متاثر نہ ہو، ادھر لگ جائے، نہ سنے گا نہ معاملہ ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، سیریل ہے، آئی پی ایل ہے، ٹیسٹ میچ ہے، یہ میچ ہے، وہ میچ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، سارے چیز جو ہے اسی کے لیے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، جبکہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ یہ کم بخت لوگ جو ہے اللہ کا پیسہ کو جو ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب پھر بھی کوئی لڑکا اگر متاثر ہو گیا تو پھر باندھی کو چھوڑ دیتا تھا کہ دیکھو یہ تھوڑا لڑکا یہ متاثر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، انجوائے کراؤ، اور پھر جو ہے اس کو غافل رکھو کسی طرح سے۔ زندگی کی حقیقت یہ محسوس ہی نہ کرنا، بیٹر فیکٹ آف لائف جو ہے یہ سوچ ہی نہ پائے، مگن رہے یار۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے غریب لڑکے رہتے ہیں لیکن آئی پی ایل دیکھتے رہتے۔ ارے آئی پی ایل دیکھنے سے تمہارا گھر بھر پیسہ آ جائے گا کیا؟ 5 دن کا کرکٹر کے جو ہے ریکارڈ یاد رکھنے سے تم کو جاب لگ جائے گا کیا؟ لیکن وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پلان 3 بھی جو ہے فیل ہو گیا، کیونکہ لوگ مسئلہ یہ تھا کہ ڈے بائی ڈے جو ہے ایک نہ ایک ایمان قبول کر ہی رہا، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بعد یہ آیا کہ پلان 4 استعمال کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈنگ جو ہے انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ کوئی لڑکا ایمان قبول کر لیا تو ان کو جو ہے پوری انرجی آ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، لہذا ان کو فیڈنگ کو جو ہے بریک کر دو کہ جو اب ایمان قبول کرے گا نا تو اس کو جو اتنا ماریں گے کہ اس کو جو ہے لوٹا دیں گے اپنے دین کی طرف۔ ان پہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ اب بنو ہاشم خاندان کا جو سردار ہے وہ ابو طالب ہے، اب ابو طالب جو ہے ان کو پروٹیکشن میں لیے ہوا، لہذا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب پھر ایک بہت بڑی مضبوط پرسنالٹی جو ابو طالب کی تھی وہ پشت پہ کھڑی تھی، اور ان کے طرف سے سائلنٹ جو ہے ایک پرمیشن تھی کہ اگر منہ سے وہ تم لوگ کچھ کہہ دیتے ہو پاگل مجنون دیوانہ تو ہم اگنور کریں گے، لیکن فزیکل ٹچ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی فزیکل تم کو ہارم نہیں کرتے۔ منہ سے تمہارے دیوی دیوتا کو برا بھلا کہتا ہے، تم بھی ان کو کہہ دیتے ہو، چلے تم لوگوں کا جو بھی ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان کا عظیم آدمی ہے تو اس کو کوئی لائٹلی نہیں لے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا فزیکل، لیکن ہر خاندان والے اپنے نوجوان کو تو مار سکتے تھے۔ میٹنگ ہوئی کہ بھائی اپنے نوجوان کو تو سنبھالو، نہیں سنتا ہے بے پاؤں میں بیڑیاں باندھ دو، ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دو، غلام پہ تو تمہارا حکم چلتا ہے، غلام کو ست کرو، تاکہ نہ ادھر سے فیڈنگ ملے گی نہ ان کا حوصلہ بڑھے گا، دھیرے دھیرے وہ مایوس ہو کر کے خود ہی چھوڑ دیں گے دعوت۔ لہذا یہاں سے جو ہے پلان 4 شروع ہوا، اور پھر جو ہے ظلم کے ایک عظیم داستان تھی جو میں پچھلے ہفتہ آپ کو سنایا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کو تو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ پھر یہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے کہ یا رسول اللہ اب کیا کریں،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آپشن ہیں، ایمان مت چھوڑو، دیش چھوڑ دو، کہاں جائیں؟ تو انہوں نے گیس کیا کہ میرے حساب سے حبشہ کا بادشاہ عادل ہے، وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا، وہاں چلے جاؤ۔ لہذا 15-20 لوگوں کا قافلہ تیار ہو کر کے وہاں چلے گئے، جو میں پورا قصہ سنا چکا ہوں۔ پھر وہ لوگ کیسے واپس آ گئے؟ وہ سورہ نجم کی آیت تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اب پھر 1 سال کے بعد جو ہے پھر 100 لوگوں کا قافلہ تیار ہوا۔ تو آپ سمجھئے کہ پہلے چوتھے نبی میں جو حبشہ روانہ ہوئے ہیں تو صرف جو ہے 16 مرد اور 4 عورتیں، 20 لوگ، اور 1 سال کے بعد 100 لوگ۔ تو آپ سمجھئے کتنی تیزی سے دعوت پھیل رہی تھی، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے پوری طاقت لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی پھیل گیا۔ حبشہ یہ لوگ چلے گئے، اور پھر یہ لوگ سوچے کہ وہاں سے ہم واپس لے آئیں گے، تو واپس لانے میں ناکام رہے۔ عمرو بن عاص بھی جو ہے خالی ہاتھ لوٹے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے پلان B5 پہ آئے کہ مذاق اڑانے سے بھی کام نہیں چلا، ڈاؤٹ پیدا کرنے سے بھی کام نہیں چلا، پھر اس کے بعد جو ہے نوجوانوں کو غفلت کا شکار کرنے میں بھی کامیابی نہیں ملی، اور جو ان کے ساتھی تھے ان پہ ظلم زیادتی کرنے سے بھی بعض جو ہے ان لوگ کو روک نہیں پائے۔ تو اب 5واں نمبر آیا کہ پلان 5 پہ آیا جائے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ جو اصل میں اٹیک کرتے ہیں وہ جو ہمارے جو ہے نظریات کے جو ہے سب سے مین جڑ ہے نا، اسی پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ اور وہ اٹیک کیا کرتے کہ یہ ڈائریکٹ اس کلمہ ہی ایسا پڑھاتے ہیں کہ وہ جو ہے سارا نوجوان جو سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ جو ہے یہ ایسی تلوار ہے کہ ہمارے سارے بتوں کے ہی جڑ کاٹ دیتا ہے، سارے کو سارے۔ یہ تو بڑا ڈینجر۔ تو کہیں کہ ان سے جو ہے بات کرو کہ کچھ لے دے کر کے جو ہے معاملہ جو ہے پیچ اپ کر دیا جائے کہ بھائی آپ الا اللہ کے جو ہے رٹ لگائیے، دعوت دیجیے، لا الہ مت کہیے کم سے کم، تاکہ ہمارے معبود بھی بچے رہے، آپ کا خدا کا بھی پرچار ہوتا رہے۔ تو حق و باطل میں کچھ تو جو ہے ریکنسیلیشن ہو جائے، کچھ پیچ اپ ہو جائے، ورنہ جو ہے آپ جان رہے ہیں کہ قریش کمزور ہو رہا ہے، اور قریش جو ہے ان فائٹنگ کے قریب جا رہا ہے، اور پھر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، شوہر شوہر سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر یہ بڑھ گیا تو پھر قریش کی سیادت اور قیادت کہاں جائے گی؟ لہذا کچھ نہ کچھ کرو۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 4 لوگ، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل۔ چاروں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم لوگ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرتے ہیں، کچھ دو کچھ لے کے اصول پہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے پیچ اپ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں آگاہ رہیے، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ آپ تھوڑا سا نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑیں گے، لیکن نہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں یا نہ حق کو باطل نہ کر قبول، حق حق ہے، باطل باطل ہے، جال حق و زکل باطل، حق آیا تھا باطل کو جانا ہے۔ باطل کا راج تو اس وقت تک تھا جب تک حق نہیں آیا تھا، اب کہاں ان کو، ہم تو کھدیڑ کھدیڑ کے نکالیں گے اس کو۔ لہذا پھر جب یہ سب بڑے بڑے سردار آئے ہیں محمد سے متاثر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر اصول دیا، نہیں کاؤنٹر کر دیا، آپ کلیئر کٹ ان کو سنا دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تو عبادت کرتا، نہ میں اس کی بات کرنے والا تو جس کی تو بات کرتا۔ وہ پوری سورہ میں آپ کو پچھلے مرتبہ سنا چکا تھا۔ تو اس لحاظ سے 5واں جو ہے اصول بھی ان کا ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے چھٹے پہ آئے کہ بھائی ان کی دعوت رک نہیں رہی ہے تو ان کے گارجین سے بات کیجیے۔ ان کے گارجین کون ہیں؟ ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کے پاس آئے کہ دیکھیے آپ کا جو مقام مرتبہ ہے ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جانتا ہے، آپ بہت شریف انسان ہیں، بہت اعلیٰ انسان ہیں، اور بنو ہاشم خاندان کے جو ہے سردار ہیں، لیکن آپ کا بھی دین آپ کا بھتیجا نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور اگر جو ہے ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کرتا ہے تو اس کا سب تو آپ کے پیپر پہ اٹھتا ہے، گرچہ آپ اپنا بے بھتیجا ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بول رہے، تو تھوڑا سا روکیے ان کو ورنہ جو ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نرم انداز میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں بات کرتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ سوچے کہ ہاں ٹھیک ہے بات کریں گے، لیکن بات کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام جاری تھا ویسے جاری رکھے۔ تو پھر ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ابو طالب جو ہے زیادہ سیریس نہیں لیا ہم لوگوں کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں نماز پڑھتے تھے، چاشت کی نماز وہاں تھی، سب لوگوں کا جو چوپال لگتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، زور زور سے بھی تلاوت کر دیتے، سب کو سنا دیتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو بولے تھے کہ تم
تم لوگ تو ایسے مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی سن لیتا ہے تو ہم لوگ عبادت کہاں کریں یا رسول اللہ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وادی ودی میں چلے جایا کیجیے، پہاڑی گھاٹی وغیرہ میں، اور وہاں پہ جو ہے نماز پڑھ لیا کیجیے، اللہ کی عبادت کر لیا کیجیے۔ لیکن یہ لوگ گئے تو اتفاق سے ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس کی نظر پڑ گئی، اب وہاں جا کر کے جھڑپ ہو گئی، تو ادھر بھی تھوڑا خون گرا، ادھر بھی تھوڑا خون گرا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چاہ رہے تھے کہ شروعاتی دور میں ہمارے جو بھیڑنت نہ ہو، ورنہ یہ تو میجورٹی میں ہم کو کرش کر دیں گے، جس طرح سائزیبل کوانٹٹی میں ہم کو طاقت آ جائے گی تو ہم تو خود ہی جو ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابھی تو ہم کو صبر سے مظاہرہ کرنا ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وادی وغیرہ میں بھی چھوڑو اور ایک گھر ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، سینٹر۔ تو ارقم بن ابی ارقم ایک صحابی تھے، شروع دن میں ایمان لے آئے تھے، ان کا گھر جو تھا کوہ صفا سے بالکل لگ کر کے تھا اور تھوڑا مسجد حرام سے دور تھا۔ ان کے گھر کو جو ہے فکس کیے کہ یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوا کریں گے، اور جو بھی تربیت کے سامان ہے، نئی وحی آئے گی تو اس کو ہم شیئر کیا کریں گے، اور یہ ہمارا جو ہے ایک طرح سے سینٹر رہے گا۔ تو دار ارقم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ایک سینٹر بنا لیا، اور یہاں جو تربیت کرتے تھے اور پھر پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت صحابہ کرام سارے لوگ پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو لگا کہ جب حبشہ سے ناکامی ہوئی ہے، تب جو ہے دوبارہ پھر جو ابو طالب کے دربار میں سب آئے ہیں، اور اس بار آئے ہیں تو اس بار دھمکی کے انداز میں آئے ہیں۔ پہلے تو پولائٹلی بولے تھے کہ اپنے بھتیجے کو تھوڑا سا سنبھالیے، وہ زیادہ کر رہے ہیں، اس بار آئے دھمکی کے انداز میں۔ دیکھیے فرسٹ مرتبہ ہم لوگ آئے تھے، آپ کو رسپانس نہیں دیے، کیونکہ جیسا کام چل رہا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھتیجا کو جو ہے روکا نہیں نہ ٹوکا ہے، تو آپ میرے طرف سے سن لیجئے، اگر آپ اپنے بھتیجا کو نہیں روکیں گے تو پھر دوسرا آپشن ہے کہ بیچ سے ہٹ جائے، پھر ہم اور ان سے خود معاملہ نپٹ لیں، اور اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو آپ بھی کان کھول کر کے سن لیجئے، پھر ہم ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں گے جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا صفایا ہو جائے گا۔ تب ابو طالب ہل گئے دم، کیونکہ پورا قریش اگر مل جائے تو پھر بنو ہاشم کیا کر پائے؟ اس میں بھی بنو ہاشم میں سارے مسلمان تو تھے نہیں، ابھی آدھے مسلمان تو آدھے تھے ہی نہیں، تو یہ ہل گئے دم۔ اور ادھر ظلم و زیادتی ایک دم، یہ سینسیویٹی جو ہے ابو طالب سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنے بیٹے کو مار رہے ہیں، اپنی بیوی کو مار رہے ہیں، اپنے غلاموں کو مار رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے بھتیجے کا کیا کریں؟ ہر آدمی اپنے بیٹے کو مار رہا، ہر آدمی اپنے غلام کو مار رہا، یہ اتنا زیادہ جو ہے ان کے نزدیک سیریس میٹر ہے۔ تب ابو طالب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، بولے کہ بھتیجا تمہارے قوم کے لوگ آئے تھے اور یہ ریکویسٹ دے کے گئے ہیں، بلکہ دھمکی دے کے گئے ہیں، تو بیٹا ایک بات جان لو کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، اٹھا نہ سکوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا مایوس ہو گئے کہ عظیمت کا چٹان یہ کیا بات کر رہا، سب سے بڑا مضبوط پیلر یہ بھی ہل رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، یہ لوگ جو ہے دھمکی ومکی کیا چیز ہے؟ یہ لوگ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اب بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں یہ مشن سے باز نہیں آ سکتا، یا تو یہ دین غالب ہوگا یا پھر اس راستے میں میری جان جائے گی، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ کہہ دیجیے جو کرنا کرے، اور آپ بھی نہیں ساتھ دینا چاہتے مت دیجیے، ہم آپ کے بھروسے تو دعوت کھڑا نہیں کی، ہم تو اللہ کے بھروسے کی۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہم محمد سے اٹھ کے جانے لگے۔ جیسے اٹھ کے جانے لگے کہ ان کا دل پگھل گیا، بولے بیٹا ادھر آؤ ادھر۔ پھر آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بیٹا جاؤ، تم کو جو آرڈر ملا ہے وہ کرو، ہم مرتے دم تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب پھر جو ایک شعر بولے ہیں بہت زبردست، واللہ لا یصل الیک بجمعہ حتی اوسد فی التراب دفینا، قسم خدا کی یہ لوگ تمہارے پاس پوری جمعیت کے ساتھ بھی نہیں پہنچ پائیں گے یہاں تک کہ یہ لوگ مجھے زمین میں دفن کر دیں، یعنی میرے مرنے کے بعد ہی تم تک ہاتھ لگا پائیں گے، میرے جیتے جی نہیں ہاتھ لگا پائیں گے، لہذا جو آرڈر ہوا کرو، ہمارا فلی سپورٹ تمہارے ساتھ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بڑھا کہ ایک جو فیلر لڑکھڑا رہا تھا اس کو میں نے ٹھیک کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب معاملہ جو ہے اور گرم ہوا کہ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس اور ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جو ہے
اپنے بھتیجے کو جو بچپن سے پالے پوسے ہیں، لیکن بھتیجے نے جو ہے فائدہ پہنچایا نہیں چچے کو، اور اب جو ہے تو کمائی بھی نہیں کرتے ہیں، خالی دین کرتے رہتے ہیں۔ دین ان کو پسند ہے، دین پسند رہتا تو قبول کیے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ بھتیجے سے نہ چاہتے ہوئے جو ہے جھیل لے ہوں، تو ایسا کرتے ہیں ان کو ایک آفر دیتے ہیں۔ آفر کیا دیے؟ یہ لوگ میٹنگ پاس کیے، ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے، ان کو بولے کہ دیکھیے آپ کو 10 بیٹے ہیں، آپ ایک بیٹے کی قربانی دیجیے۔ کہا کیا دینا ہے؟ تو ہمارا جو بیٹا ہے آپ کا، اس کو ہم لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بدلے اس کو ایکسچینج کر لیتے ہیں اور پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ اتنا زیادہ یہ سب ڈیووٹڈ تھے کہ تیار ہو گیا، اور پھر امارہ کو لے کر کے آئے، بولے ابو طالب ایک چانس اور ہے، تھوڑا ایک میٹنگ اور ہو جائے۔ کہا کیا ہے میٹنگ؟ دیکھیے جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ جو ہے کوئی بھی ہمارا مشورہ قبول کر نہیں رہے، تو اب یہ لاسٹ چانس ہم لے کر کے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ امارہ بن ولید ہے، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بانکا کڑیل جوان ہے۔ ہم لوگوں کی درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ لے لیجیے، اس کی دیت آپ کی دیت، اس کی کمائی آپ کی کمائی، اور اس کے بدلے میں آپ اپنا بھتیجا دے دیجیے تاکہ ہم اس کو قتل کر کے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا کہ پورے مکے میں سب سے بڑا بے وقوف میں ہی ہوں کیا؟ اور کوئی ملا نہیں تم کو بے وقوف؟ کا کیا مطلب؟ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو میں لے لوں تاکہ اس کو کھلاؤں پلاؤں پوسوں پالوں، اب میں اپنا بیٹا تم کو دے دوں تاکہ تم اس کو قتل کر دو؟ کتنا اچھا تم انصاف کر رہے ہو۔ تو مطعم بن عدی وہیں موجود تھا، کہا ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کی بات کی ہے، لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، قسم خدا کہ دنیا کا سب سے بڑا انجسٹ معاملہ ہے کہ دوسرے کے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں، اب میرا بچہ تمہارے حوالے کر تم اس کو قتل کر دو۔ یہ کوئی باپ جو ہے بھکاری باپ بھی ایسا نہیں کرے گا، ہمارے جیسا غیرت باپ کرے گا۔ چلو یہ گیٹ آؤٹ، فوراً منہ لٹکا کے سب واپس آئے۔ اب جب تینوں معاملہ جو ہے فیل ہو گیا ان کا، تب جو ہے یہ لوگ سوچے کہ اب تو سیریس معاملہ ہے، کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے حبشہ میں بھی جو ہے پورے کو لے کے نہیں آ پائے، تو مسلمانوں سے تو پورا مکہ خالی پڑ گیا تھا، اب سیدھا لوگ جو ہے یہاں پر رہ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تھوڑے سے جو ہے اچھے کوالٹی کے لوگ تھے۔ تب ان لوگوں نے جو ہے مایوسی کے بالکل فضا قائم تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر پریشر میں تھے، ادھر بھی یہ لوگ بھی پریشر میں تھے کہ ادھر ہم کو تو ناکامی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دن سائلنٹ گزرا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ ناگوار گزرا کہ سائلنٹ کیوں گزر رہا، کیونکہ اصل مشن جو ہے وہ تو ہمارا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا کی سب سے قیمتی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ کنفلکٹ کا جو آغاز ہوتا ہے نا، وہ حق کے علمبردار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہیں، جبکہ حق کا علمبردار خود بڑھ کر کے باطل کو چیلنج کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام خود جو چیلنج کیے، ابراہیم علیہ السلام خود چیلنج کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چیلنج کیے، موسیٰ علیہ السلام خود چیلنج کیے، نمرود نہیں آیا ان کے گھر پہ، کیونکہ ایک تالاب ہے، اس میں پانی بالکل سکون سے ہے، ہر آدمی اپنی قسمت پہ راضی ہے، ٹھیک ہے غلام پیدا ہوئے ہیں غلام ہیں، غریب پیدا ہوئے ہیں غریب ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کھڑے ہوئے، غلامی غلط، یہ مورتی پوجا غلط، تو یہ سائلنٹ تالاب میں پتھر کس نے پھینکا؟ آپ پھینکے نا، تو جب پتھر پھینکیں گے تو وہاں بھوچال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ یہ حق کے علمبردار کی بڑی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ جو معاشرہ چل رہا ہے، اگر وہ ایکسپلائٹیٹیو ہے، جو ظالمانہ ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے تو اقدام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے جیسے سائلنٹ معاملہ کچھ دن کے لیے ہوا، صحابہ کرام کہ نہیں ایسے کیسے چلے گا، خدا نے ایک بڑی ذمہ داری دیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لہذا مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا سب سے بڑی جو ہے الرجی تھی وہ قرآن سے، اب مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار قرآن، اب کریں کیا؟ اب یہ لوگ تو خانہ کعبہ میں کسی کو سنانے ہی نہیں دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیرنگ تھی کہ وہ سنا پاتے تھے، بقیہ مسلمان کے تو ہمت ہی نہیں تھی، ان کو تو مار مار کے بھوسا بنا دیتے اگر یہ قرآن پڑھ دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا کام،
قرآن سنانا پڑے گا، ورنہ بات بڑھے گی کیسے؟ تو مشورہ کیا گیا کہ کون ہے کہ اسی کے اندر ڈیرنگ کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے قرآن سنا سکے، کیونکہ کافر لوگ بہت دنوں سے قرآن نہیں سنے، نہیں سنے تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہو رہا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرنگ کیے کہ میں جا کر کے قرآن سناؤں گا۔ وہ جبکہ فل فلیج جو ہے قریش کے جو ہے سٹیزن بھی نہیں تھے، ام عبد تھے، ایک لونڈی کے بطن سے جو پیدا ہوتا ہے اس کو ام عبد بولتے ہیں۔ تو ان کے معاشرے میں کوئی نہیں، بکریاں چراتے رہتے تھے، بس ان کا کام یہی تھا، ہاف غلام۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے سناؤں گا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی تمہارا تو کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تم پر تو مار کر کے جو ہے ختم کر دیں گے، آپ مت سنائیے۔ نے کہا نہیں، قسم خدا کہ میں سناؤں گا۔ ٹھیک ہے آپ ڈیرنگ کریے۔ یہ گئے ہیں بھرے مجمع میں شروع کر دیے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اشدم دیوانہ انداز میں تو زور زور سے۔ ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہی ہوا تھا دارالندوا، کیا آواز آ رہی ہے؟ قرآن کی آواز آ رہی۔ سب لوگ آئے اور ٹوٹ پڑے، اتنا مارے کہ جو ہے بالکل جو ہے لاغر کر دیا۔ سب اٹھا کے لائے۔ سب لوگ جو صحابہ کرام بولے کہ میں بولتا تھا آپ کو اسی وجہ سے کہ نہیں پڑھیے آپ جا کر۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج یہ لوگ جتنے ذلیل میرے نگاہ میں ہوئے ہیں کبھی اس سے پہلے نہیں تھے۔ اب تم لوگ جو ہے مجھ کو ملامت کر رہے ہو، مجھے آرڈر دو تو کل بھی میں جا کے سناؤں گا۔ حق کے راستے میں مار کھانے کا بھی مزہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے، وربل پرسیکیوشن سے فزیکل پہ آنا شروع ہو گیا۔ اس سے جو پہلے جو ایموشنل بھی بلیک میل کیے۔ ایموشنل میں آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے سب سے پیچھے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی قافلے والے سے ملتے تھے یہ پیچھے آتا تھا، نہیں انہو صابئون کذاب، اس کی بات مت سننا، یہ بے دین ہو گیا، جھوٹا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو جو ہے ابو لہب کے 2 بیٹوں نے جو ہے طلاق دی ہے۔ ام کلثوم اور رقیہ کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گئی تھی، بس رخصتی بات کی تھی، عتبہ اور عتیبہ، اور دونوں نے جو ہے بدتمیزی کے انداز میں دونوں نے طلاق دیا کہ اگر یہ مشن سے نہیں واپس ہوتے تو ہمارا طلاق، لے جاؤ اپنی بچی۔ آپ سمجھیے کہ ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کا طلاق کتنا زیادہ دکھ کی بات ہے۔ اور اسی عتیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جو ہے آپس سے باہر ہو گیا اور اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جھجھنا گیا، تو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا، اب بدتمیزی کے انداز میں جو ہے ستانے لگا، اور اس نے تھوک بھی پھینکا لیکن تھوک پڑا نہیں۔ کہا کہ جو ہے والنجم اذا ہوا کا ہم جو انکار کرتے ہیں، ثم دنا فتدلی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتا اس کو مسلط کر دے۔ اور اس کا ہوا انجام۔ یہ آدمی ایک مرتبہ سفر کے لیے شام جا رہا تھا پورے قریش کے قافلوں کے ساتھ، الزرقہ نامی مقام پہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ جو ہے جب یہ لوگ شام کے وقت میں پڑاؤ کیے تو ایک شیر اس کو دکھائی دیا جنگل میں، تو اس نے وہیں سے چیخ مارنی شروع کی، قسم خدا کہ یہ شیر مجھے کھا جائے گا، ہائے ہماری بدبختی، اور یہ تو وہی مارا ہم کو، یہ وہ شیر ہے۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ جو تم کو باڑ بنا دیتے ہیں، سب سے بیچ میں تم کو سلائیں گے، کنارے کنارے ہم لوگ سو جائیں گے، اور کنارے کنارے اونٹ جو ہے گھوڑے کو باندھ دیں گے، شیر آ ہی نہیں پائے گا۔ اس نے کہا نہیں، اب تو دیکھ رہا ایسا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مکہ میں رہتے ہوئے مجھے کھا گیا، اور رات میں شیر پورے کو پھلانگ کر کے آیا ہے اور اس کا جو ہے ذبح کر دیا۔ لیکن آپ سینسیویٹی سمجھیے کہ محمد سے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈے آف دا آرڈر تھا وہاں سے کہ نو ریزنگ ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، کوئی جوابی کارروائی میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کفو ایدیکم، ہاتھ بنے رکھو، ایک وقت آئے گا کھولیں گے، کب کھولیں گے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہم کب کریں گے جب اللہ ہم کو کہے گا۔ لہذا یہ صحابہ کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے آ کر کے، ابو جہل جیسے دیکھتا تھا تو حسد کے آگ میں جل جاتا تھا۔ اور یہ جو ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ وہ جو ہے باتوں میں بات کلیئر ہو، کیونکہ یہ بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس نے کہا کہ تم تو کلام سنے ہو،
کہاں کلام سنے. تو کلام نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہا دیکھو اللہ کا کلام وغیرہ بات الگ ہے، معاملہ ہمارا اس کا جو دشمنی کا ہے وہ کلام ماننے نہ ماننے کا ہے ہی. تو کیا معاملہ ہے؟ معاملہ سرداری کا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے ہی ہمارا ان کا ٹکر چلتا ہے گڈ ول کے لیے، کہ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھلایا، انہوں نے غریبوں کو کپڑا پہنایا تو ہم نے ان سے زیادہ پہنایا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا ہم نے ان سے زیادہ خدمت کی، یہاں تک کہ ہم لوگ بالکل برابر تھے. سیسو کی جنگ چل رہی تھی. اب اس نے کہا اس میں سے ایک آدمی کہ انا نبی، میں نبی ہوں. اب اس کے مارنے کے بعد بچے گا کیا؟ تو قسم خدا کی میں جیتے جیت کبھی ان کو نہیں تسلیم کروں گا، ورنہ بنو ہاشم کے سیادت ہم قبول کر لیں گے. تو یہ اصل ٹکر معاملہ تھا، پھنسا ہوا تھا. کوئی کسی ریزن کی وجہ سے کوئی کسی نے، میں لاسٹ میں ایک لسٹ دوں گا پورے قریش خاندان کا جو انٹروڈکشن دوں گا، اس میں آپ کو پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کہیں سے ٹہلتے ہوئے آیا تھا اور ایک جو اونٹ کسی نے ذبح کیا تھا اس کی اوجھڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی. وہ غصے میں آ کر کے جو ہے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے ڈیرنگ باز جو فلاں قوم نے ابھی جو ہے اونٹ ذبح کیا ہے، وہ لا کر کے جو ہے ان کے سر پہ ڈال دے جب یہ سجدے میں جائے. کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چڑتی سجدے سے. کہتا جو اپنے جو ہے دماغ کو جو ہے گندا کرتا ہے نا مٹی سے، اس کو جو ہے رون ڈال. تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ کہا کہ میں کر دوں گا اس کا. کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لمبی رکعت جو ہے پڑھتے تھے، سجدہ وغیرہ بھی طویل کرتے تھے. یہ جب تک لے کر کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدہ میں گئے ہیں پورے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. پھر کوئی بچہ جو دوڑا گیا حضرت فاطمہ کو بول رہا ہے، وہ دوڑی ہوئی آئی ہے اور فوراً جو ہے اونٹ کے اوجھڑی کو ہٹائی ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونے لگی ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی رو نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا اللہم علیک بقریش. لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کہ بدعا 50 جگہ کی. اے اللہ قریش کو پکڑ لے 3 مرتبہ، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. اے اللہ قریش کو پکڑ لے. اور پھر نام لے لے کے اللہم علیک ابی جہل بن ابو جہل، عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، امیہ بن خلف. اور پھر جو ہے عمارہ جو لڑکا تھا، 7 لوگوں کا نام لیے، 7 جو مین گروپ میں تھے 7 کا نام لے لے کر کے بد دعا کی. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ 7 لوگوں کا جو نام لیا گیا تھا یہ سب بدر کے دن ایک کنویں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. اس طرح بد دعا کام. پھر ایک روز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن معیط جو ہے اچانک کہیں سے آیا اور گردن میں جو ہے پہلے تو وہ کپڑا ڈال کے رکھتے ہی تھے چادر وغیرہ، ایسے موڑ کر کے ایسا دیا کہ پورا آنکھ جو ہے ابل پھٹ. اور ایک مرتبہ تو جو ہے حد ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل کو رہا نہیں گیا، دیکھا جیسے ویسے دارالندوا میں گیا، سب کو بولا کہ تم لوگ یہاں پہ بکواس میٹنگ کر رہے ہو، وہاں پہ دیکھو نماز پڑھ رہا، سب لوگ دیکھ رہے، قرآن سنا متاثر ہوں گے، کیا کریں گے. سب لوگ دیکھتے چلو. جیسے دوڑے سب لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ معاملہ سیریس ہے اور فوراً ڈیفینس کے لیے آگے آ گیا. لیکن سب کا تیور ہی دیکھ کے بولے کہ تم لوگ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنے جا رہے ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ مائی لارڈ از گاڈ. اور پھر اگر تم ان کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم چھوڑ دیں گے تم کو. تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ پھر اگر یہی معاملے وجہ سے تو ہم ڈرتے ہیں، ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو تم ان کو کہو کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھیں، اب بولو کہ گھر جا کے پڑھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو کیسے جا کے بول سکتے ہیں، وہ تو ہمارے رسول ہیں، وہ ہم کو جو بولتے ہیں ہم لوگ ان کو کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں کہ ہم رسول کو جا کر کے اپنا مشورہ دیں. تو ابو جہل نے کہا تم سے بڑا جو ہے فسادی کوئی نہیں ہے، ہمارے سارے نوجوانوں کو تم نے خراب کیا ہے، تو پہلے تو تمہاری ٹھکائی کریں گا. اور پھر وہ جو ہے کوڑے سے برس پڑا اور عتبہ بن ربیعہ نے تو پٹک کر کے جوتا سے جو ہے چہرے مبارک کو اتنا مارا کہ کان منہ سب پتہ ہے، ناک منہ سب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں ہے.
اور مارتے مارتے جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا ہے تب چھوڑ دیا. پھر ان کے خاندان والے بنو تیم والے آئے ہیں. اب بس جو ہے سمجھے کہ لاش کو جیسے جو ہے کپڑا میں لپیٹ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں ویسے لے گئے ہیں. لیکن ان کی ماں نے کہا نہیں پہلے لاؤ, اور پھر جو ہے پنکھا انکھا جھلی ہے, کچھ بھی کی ہے, روئی ہے, چلائی ہے. تب کچھ دیر کے بعد جو ہے اچانک جو ہے کچھ حرکت ہوئی ہے. تب ان کو لگا نہیں زندہ ہے. تب پھر بیٹا بولو بولو کچھ بولو یہ وہ اس طرح سے جو ہے بولنے لگے. لیکن جیسے ہی بولنے کے جو ہے طاقت آئی ہے تو پہلا لفظ جو نکالے ہیں, کیونکہ ادھر پورے ان کے خاندان والے تو بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے, بنو تیم والے, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا تو تیاری کر رہے تھے کہ ابو جہل کو تو چھوڑیں گے نہیں, لیکن ابو جہل بہت مضبوط خاندان کا تھا, لیکن پھر بھی ہمارے خاندان والے کو مارا تو کیسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, لیکن پہلے یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی ہے اب پہلا لفظ نکالا ہے تو کیا ہے, ما فعل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا. کیونکہ ہم تو ڈیفینس میں آئے تھے نا, تو ہم تو ٹھیک ہے بے ہوش ہو کے گر گئے, اس کے بعد ان کا کیا کیا اصل معاملہ یہ. سارے بنو تیم والے جھجلا کے چلے گئے کہ ہم تمہارے وجہ سے یہاں پرابلم میں ہے, تم کو کسی اور کی فکر پڑی ہوئی. انہوں نے کہا تم تو گیٹ آؤٹ, کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں. ماں کو کہا کہ سب کو بھگا دیجیے, سب بھگا. اس کے بعد جو ہے ماں کو بولے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے بتائیے. انہوں نے کہا بیٹا میں تو گھر میں تھی, مجھے کچھ پتا ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا حرم میں. تو بولے کہ آپ جو ہے ام جمیل سے جا کے پوچھیے, عمر بن خطاب کی بہن, وہ ایمان لے آئی تھی اندر سے, وہ گئی ہیں ام جمیل سے پوچھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حال ہے. تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں ابو بکر کو بھی نہیں جانتی, عمر خان جو ہے محمد کو بھی نہیں جانتی. میرا بیٹا تو بولا کہ آپ کو معلوم ہے, آپ کہہ رہے کہ بالکل کلیئر کٹ بول لیں کہ نہیں معلوم. تو جب جانے لگے تو بولے کہ اچھا ادھر سے نہیں, آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس جا کر کے خود ہی بات کر لیتی ہوں. ہاں آؤ. جب آئے ہیں انہیں حالت دیکھی ہے تو جو چیخ پڑی ہے تو, اور پھر بدعا دی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خاموش ہو جائیے, یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ سالم صحیح سالم ہے. لیکن وہ اس پہ بھی بس نہیں کیا, انہوں نے کہا قسم خدا کی میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا. تم ہو سکتا چھپا رہی ہے, مجھ کو جھوٹا تسلی دے رہی ہے. بولے کہ ابھی جو ہے اتنے ہلچل ہے تو میرے بھائی ایمان کا راز فاش ہو جائے گا, تو میں ابھی تو آپ کو لے کے نہیں جا سکتی. تو سناٹا ہونے دیجئے, دوپہر کے وقت میں جب قیلولہ کا وقت ہوگا تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے. تو جب بالکل سناٹا, عرب میں جو کلچر ہے سب لوگ سو جاتے ہیں, مطلب قیلولہ میں گھر میں بند ہو جاتے ہیں, تب یہ ان کی ماں اور ام جمیل کسی طرح کندھے پہ سہارا دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دار ارقم میں لے جا کر کے پہنچائے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب ان کو اطمینان ہوا ہے. اور جب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر دیکھیں کہ ماں بھی ہمارے فیور میں ہے, تو لوہا گرم ہے, یہ ایک چوٹ مار دیے کہ یا رسول اللہ میری ماں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھی ہے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے. تو یہ جو میرے ساتھ خدمت کر رہی ہے اس کے توفیل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور میری ماں جہنم سے بچ جائے. وہ بیٹا کیا جو ماں کو جہنم سے نہ بچا سکے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں کہ وہ ماں کو بلا لیجیے. کانفیڈینس اتنا تھا. وہ باہر کھڑی تھی ام جمیلہ, وہ دونوں, ادھر محمد ہاتھ اٹھایا, ان کو کانفیڈینس تھا کہ آپ تو یہ پگھ لی. فوراً بولے ماں ادھر آ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہے, بولے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ام جمیل سنی ہے تو ادھر رو رہی تھی, فوراً مسکرانے لگی کہ چلو کم سے کم یہ حادثہ کی وجہ سے ایک جو ہے ماں تو آئی. تو اصل ان کے سامنے صرف ایک ہی مشن تھا کہ اسلام پروموٹ ہونا چاہیے, چاہے ہماری جان بھی اس میں چلی جائے. تو اس طرح سے جو ہے آپ سمجھیے کہ پرسنل اٹیک آپ جو ہے چیدہ لوگوں پہ شروع ہو گیا تھا. لیکن میں وہی بتایا آپ کو کہ یہ قدرت کا ایک اصول ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فزیکل اٹیک ہونا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ اب قتل کی سازش ہونے لگی, یہاں تک اتنا زور سے دبایا جاتا ہے کہ آنکھ پھل جاتی ہے, اور جو ہے سجدے میں جاتے ہیں تو اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے, اور حضرت ابو بکر کو اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مر گئے, وہ تو اللہ نے بچا لیا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تمہارے بھی ساتھ بیت کرتے ہیں. وہ معاملہ کیا ہوا کہ بالکل جو ہے ظلم اور طغیانی کا جو ہے زیادتی کا جو بادل چھایا ہوا تھا کہ ایک بجلی کڑکی.
اب وہ بجلی کیا کڑکی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں دے دیا. لو ظلم کرو گے تب جتنا بڑا ظلم اتنی بڑی پرسنالٹی کو میں ایمان کے توفیق دوں گا. کرو کیا؟ اس کا واقعہ کیا پیش آیا کہ ابو جہل جو ہے ایک مرتبہ گھوم رہا تھا صفا پہاڑی کے ادھر ادھر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, سوچ رہے ہوں گے کچھ. اچانک نگاہ پڑ گئی, وہ آیا, دیکھا اکیلے ہیں, کوئی موقع کا بہترین ہے, آ کر کے جو برس پڑا ہے, گالم گلوچ دم جو شروع کر دیا. اور پھر دھمکی دیا کہ دوبارہ اگر میں نے دیکھ لیا اس طرح سے ہمارے بچوں کو برباد کرتے ہوئے اور ورغلاتے ہوئے تو پھر میں پتھر سے تمہارا سر کچل دوں گا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹلی اگنور کرتے رہے, کیونکہ قرآن میں آیا تھا قالوا سلاما وعرض عن الجاہلین, بس جو ہے جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے, جاہلوں سے نپٹنا ہے, بعد میں نپٹیں گے, لیکن ابھی نہیں الجھنا ہے. بس ایک بہترین بیوٹیفل انداز میں جو ہے اگنور کیجیے ان کو. کیونکہ آپ جان لیجئے کبھی بھی ریولوشن کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ جان لیجئے کہ 90% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ عوام الناس پہ مشتمل ہوتے ہیں. ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون سا نظام, کون سی ذاتی کیا ہو رہا, بس اپنا کھانا, اپنا پکانا, اپنا کمانا, ان کو کوئی مطلب نہیں. بس ہماری کمائی ہونی چاہیے, ہمارا دھندا چلنا چاہیے, بس. یہ 10% لوگ جو رہتے ہیں نا اس میں سے 5% حق والے رہتے ہیں, 5% باطل والے رہتے ہیں. ان دونوں کے اصل ٹکر رہتی ہے. اب ان دونوں میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو سائلنٹ میجورٹی 90% ہے وہ کیوں اپنے فیور میں کر لیتا ہے. اور اس میں آسانی کس کو ہوتی ہے؟ یہ 5% اگر نیک لوگ ہیں اور نیکی کو خوب پھیلائے ہوئے ہیں, نیکی کا مزاج بنائے ہوئے ہیں, تو دعوت اڑتی ہے تو نیک لوگ آگے فوراً آ جاتے ہیں. اور اگر برائی والے جو ہے زیادہ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے جو جھوٹ کرپشن پھیلائے ہوئے ہیں تو ان کی دعوت جو زور پکڑ لیتی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. تو اصل یہ ٹکر یہ جو ہے قیادت کی رہتی ہے. بقیہ عوام الناس جیسے انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے, بھائی کس کی گورنمنٹ ہے, نہیں ہمارا خالی بس دھندا چلنا چاہیے, اس کو آزماتے, اس کو آزماتے, اس کو آزماتے, کوئی نہیں ہوتا تو سب تک جو ہے چینج کرتے رہتے. ہر اسٹیٹس میں بھی یہی ہوتا ہے, ہر اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ ہر جگہ معاملہ رہتا ہے. تو اس میں جو ہے ابو جہل نے جو بہت زیادہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے احسن طریقے سے سائلنٹلی اگنور کر دی کہ پاگل سے کون منہ لگائے. کیونکہ اگر کتا کاٹے تو آپ کتا کو کاٹ کر کے کیا کریں گے, لہٰذا جانے دو اس کو. لیکن وہاں پہ معاملہ یہ تھا, کوئی دیکھا تو نہیں, لیکن عبداللہ بن جدعان کا گھر جو تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا. اس کی کھڑکی سے ایک باندی جو تھی وہ اندر سے مسلمان ہو چکی تھی, وہ دیکھ رہی تھی پورا تماشا. وہ دیکھ کر کے تڑپ گئی, لیکن باندی تھی وہ کیا کر پاتی, لیکن وہ جو ہے مسل کر کے رہ گئی بیچاری. لیکن اچانک جیسے ابو جہل گیا ہے ویسے ہی جو ہے صحرا سے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار کھیل کے آ رہے تھے. ان کا اپنا نیچر ایسا تھا کہ بس موج مستی شکار وغیرہ کرنا. بھتیجا کیا دعوت دے رہا 6 سال سے پتہ ہی نہیں, کیونکہ اس کے تو توجہ ہی نہیں ہوئی. لہٰذا تم لوگ اپنا ایشو ہے سنبھالو, ہم کو تو بس شکار کیے 2 مہینے کے لیے نکل جاتے تھے. تو پھر اچانک جو ہے وہ جب گھر جا رہے تھے کہ فوراً اس باندھی نے روکا, ابا ہمارا رکیے, کیا معاملہ ہوا, کیا معاملہ ہوا. اگر آپ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے تو آپ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا نہیں کیا ہے. ابا فالتا حاضر, واقعی میں ایسا کیا؟ ہاں, یہ ربی, میرے رب کی قسم ایسا کیا اس نے. فوراً وہیں سے مڑے. کہاں ملے گا وہ, ابھی وہیں ہوگا دارالندوہ میں اپنا کریڈٹ لے رہا ہوگا کہ آج تو میں نے جو ہے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. وہ آئے ہیں گھوڑا لے کر کے, ساری مجلس لگی ہوئی تھی, تو ان کو دیکھ کر کے, ان کا تیور دیکھ کر کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. عتبہ بن ربیعہ نے ویلکم بھی کیا, اہلا و سہلا یا ابا ہمارا. لیکن انہوں نے جو ہے ایک تماچا کھینچ کے مارا ان میں. اب آج جگہ آتا کہ تیر کمان سے ایک مارا ان کے, اور پھر انہوں نے کہا اتشتم ابن اخی وانا علی دینی, میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پہ ہوں, ہے مر تو میرے ساتھ مقابلہ کر. شریف آدمی سے جو الجھتا رہتا ہے. تو بنو مخزوم کے جو ہے سارے لوگ کھڑے ہو گئے, وہ کھڑے ہوئے تو بنو ہاشم کھڑے ہو گئے. لیکن ابو جہلی نے کہا کہ دعو ہو ہمارا, ابو ہمارا کا چھوڑ دو, کیونکہ میں نے واقعی میں آج بہت بری بری گالی اس کے بھتیجے کو دیا تھا. تو اب اس کی وجہ سے تو ابھی تو حمیت تھی, بس جاہلی حمیت کے ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارے بھتیجوں کو کیسے اس نے ایسا کر دیا. اب یہاں پہ جو ہے
بھتیجے کو دار الندوہ سے دار الارقم تک خالی نیوز سنانے کے لیے آئے تھے کہ ہم تمہارا جو بدلہ لے لیا آج، لیکن اتنے ہی میں آتے آتے راستے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ہر انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پلٹ دے۔ جیسے آئے ہیں تو وہیں سے ڈیسائیڈ کر کے آئے ہیں، گیٹ ٹھکٹھکائے ہیں، کھلے ہیں، بولے کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا بدلہ لے لیا ہوں اس سے، لیکن میں بدلہ لیا تھا اس وقت حمیت کے بیس پہ، اب میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اسلام کے لیے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سارے لوگ جو ہے خوش ہو گئے تم، کیونکہ بنو ہاشم یہ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قریش میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے کوئی نہیں الجھتا تھا، لہذا یہ ایمان قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لگا کہ یہ تو بہت زیادہ معاملہ کلکل ہو گیا، یہ 5-6 سال سے تو قریش جو ہے لوز ہی لوز ہو رہا، ہر گھر میں ٹینشن ہے، ہر گھر میں ٹینشن ہے۔ کیا کیا ٹینشن ہے وہ قریش والا جب میں لیکچر لوں گا تو پورا ایک ایک کر کے بتاؤں گا، ان کا اصل پرابلم اندر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں نا کہ معاملہ آپ صاف ہی کر دیتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، اور پھر میں اپنے آپ کو ابو بنو ہاشم کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ بھی مجھے قتل کر دیں۔ اس 2 کے قتل سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورا قریش بچ جائیں گے۔ تو اب یہ 2 کا قتل آسان ہے، بقیہ پورے قریش کو بچانے کے لیے بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت گنوا رہا ہے۔ یہ بہت کڑک نوجوان تھے، اہمیت والے نوجوان تھے، لہذا انہوں نے تنہائی میں ڈیسائیڈ کیا، اب فوراً جو تلوار لیے اور نکل پڑے تو ایک دم جو ناک منہ پھلاتے ہوئے، چلنے کا انداز ہی الگ تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت تو تھی نہیں جلدی۔ لیکن ان کو جو ہے نعیم بن عبداللہ، یہ انہی کے خاندان کا تھے، یہ اندر سے اسلام قبول کر لیے تھے لیکن ان کو پتا نہیں تھا، ان کی بہن بھی ایمان قبول کی تھی، ان کے بہنوں بھی، لیکن سب ان کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ اس نے دیکھا ارے معاملہ گڑبڑ لگ رہا، بہت تیز دماغ کے تھے، فوراً بھاگ گئے کہ کچھ غلط نیت سے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ادھر اب بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جو معاملے کا پورا جو ہے پرابلم کا جڑ ہے نا، اسی کو صاف کرنے جا رہا۔ کہا کہ تم اتنے آسانی سے بول دی کہ بنو ہاشم تم کو چھوڑ دیں گے؟ کیا بنے چھوڑیں گے کہ ہم ان کو خود ہی حوالے کر دیں گے تاکہ ہم کو جو صاف کر دیں۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی دین بدل لیا۔ ایسا کر کے پھر نکل گئے، جیسے نکلنے کا پھر ہاتھ پکڑے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ محمد کو سنبھالنے سے پہلے اپنے گھر تو سنبھال، گھر والے سنبھلتے نہیں، بنو ہاشم کو سنبھالنے چلے۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب تمہارا؟ ارے تمہاری بہن کی خبر ہے، تم کو بہنوئی کی خبر ہے کیا؟ وہ دونوں تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تم ان کو قتل کرنے چاہ رہے ہو، گھر پہ زور نہیں چلتا تو باہر سے جمانے جا رہے ہیں۔ اور یہ سننا تھا کہ پورا جو ہے آگ بگولا ہو گیا۔ آپ جا رہے تھے دار ارقم، گھر کے بہنوئی کی طرف، اب فوراً جو پہنچے گیٹ پہ تو وہاں پہ اندر جو ہے خباب بن عرت، سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ بہنوئی تھے، فاطمہ بنت خطاب، لیٹسٹ میں جو ہے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی، یہ جو میں شروع میں تلاوت کیا تھا، تو وہ ان کو سکھا رہے تھے کیونکہ پی پی کال چلتا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، دونوں شوہر بیوی ان سے سیکھ رہے تھے، غلام سے جو ہے دونوں آقا سیکھ رہے تھے۔ اب یہ بھن بھن کی تو آواز آ ہی جاتی ہے، ساؤنڈ پروف تو تھا نہیں معاملہ۔ گیٹ جیسے ٹھکٹھکائے ہیں، کون؟ عمر، ارے حالت خراب سب۔ اب کسی کی حالت خراب ہے، خباب بن عرت کی تو حالت خراب ہونی تھی، وہ تو جلدی سے اندر گھس گئے بالکونی میں، بیڈ روم میں، اور فاطمہ جو تھے جو کاغذ میں لکھا ہوا تھا اس کو اندر جو ہے کوئی جو ہے گدا ادا کے اندر ڈال دی، اور پھر آرام سے ریلیکس موڈ میں آ کر کے جا کے گیٹ کھولی، یا سیدی یا حبیبی، ایک دم پولائٹ وے میں، فوراً جھٹکے کیا چل رہا تھا؟ ما حاصل ہے التی سمعتها عندکما، یہ بھین بھین کی آواز کیا آ رہی تھی، کیا میں سن رہا تھا؟ تو بہن نے کہا کچھ نہیں، ہم لوگ آپس میں شوہر بیوی بات کر رہے تھے۔ نہیں جھوٹ مت بولو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں صحابی ہو گئے، دین سے پھر گئے ہو۔ تو سعید بن زید نے کہا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، ان کان الحق فی غیر دینک،
اگر حق بات اگر آپ کے دین کے علاوہ دوسری جگہ ہو تو اس کو دین قبول نہیں کر سکتے کیا؟ تاب ان کو لگا تاب بات صحیح ہے، آپ تو خدا کے دشمن پٹک دیے اب پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیے۔ جب شوہر کو مار کھاتے دیکھے تو پھر فاطمہ رضی اللہ تڑپ گئی، اب وہ فوراً آئے چھڑانے کے لیے، یہ کیا چل، لیکن وہ جیسے ہاتھ پکڑے ایسا ہاتھ جھڑک کر کے منہ پہ تماچا مارے کہ وہ وہاں جا کے گری۔ وہ صنف نازک کہاں عمر بن خطاب پہلوان آدمی، اس کے چہرے سے پورا جو خون گرنے لگا، لیکن خون جب گرا ہے شوہر کو جو ہے چھوڑ نہیں رہے تھے وہ، تب فوراً جو ایسا جملہ بولے کہ اس کو کل کر کہا یا عدو اللہ ان کان الحق فی غیر دینک فاشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب جو کرنا کرو، کیا کر لو گے تم؟ کہ اللہ کے دشمن اگر حق بات تمہارے دین کے علاوہ دوسرے دین میں ہے تو میں اب تمہارے سامنے جب منہ پہ پڑھتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، جو کرنا کرو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ مطلب ایسا تھا کہ ختم ہو، ختم کیوں ہو گئے کہ جس عمر کے سامنے کوئی آدمی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں کرتا ہے، بڑا بڑا سردار ہل جاتا ہے، یہ صنف نازک کے اندر کس نے بارود بھر دیا کہ یہ موت کے لیے تیار ہو جاتی، عمر کے سامنے جیسے بات کرتی، بہن نے عمر کو کہہ دیا، اب عمر تو ختم ہو گیا، اب بچا کیا اس کے پاس، لہٰذا پورا سائلنٹ ہو گئے، شرما گئے، چھوڑے ان کو، آ کر کے بیٹھے، بہن کے چہرے سے خون گر رہا تھا۔ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک شریف مرد کے لیے، غیرت مرد کے لیے تو یہ بہت ہی انسلٹ کی بات ہے، کیونکہ مرد کی مردانگی تو وہی ہے کہ عورت ان کی پرسنالٹی کو دیکھی کہ رسپیکٹ کرے اور اسے جو ہے احترام کرے۔ اب یہاں تو تم منہ در منہ بات کر لی تھی، اور اس نے ڈال کہا تمہارے خواہش کے باوجود میں قبول کرتی ہوں، تم کو جو کرنا کر لو، کیا کر لو گے؟ تو جب جو ہے چہرے سے خون گرتے دیکھا ہے تو رومال لے کر کے پوچھنے بھی گئے، پوچھنے گئے تو انہوں نے فوراً کہا جد انی، اپنا ہاتھ دور رکھو مجھ سے، اور پھر شوہر کے ساتھ عورتیں ہیں قریب ہو کے بیٹھ گئی، اور بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب خباب بن عرت اندر سے دیکھ رہے تھے کیا معاملہ ہو رہا، جب بہنوئی کو نہیں چھوڑا، بہن کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کہاں چھوڑے گا؟ آ کر کے جیسے بیٹھے ہیں کہ اچانک اسی کاغذ پہ نگاہ پڑ گئی، وہ جو چھپائی تو چھپائی ایسے تھے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ باہر نکل گئے، ان کی نگاہ پڑ گئی، تو وہ فوراً جب اٹھانے کے لیے اٹھے کہا تھا فاطمہ نے پھر پکڑ لی اس کو، یہ نہیں دوں گی، تو انہوں کھڑے ہو کے کہا نہیں لاؤ، دو مجھے، کہ نہیں، تو انہوں نے کہا قد وقعت فی قلبی ما تقول، تو جو بات بولی نا وہ میرے دل میں آ چکی، دلا۔ تو وہ شوہر سے آئی کانٹیکٹ کی، کیا دے دیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں دے دو، وہ لیے ہیں صحیفہ، پھر پڑھے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ دونوں تو سوچ رہے تھے کہ ابھی پڑھ ہی رہا، اب کیا ہوگا؟ پڑھتے پڑھتے میں ادھر آئی کانٹیکٹ کیے اور اتنا بہترین جملہ بولے کہ دونوں کھلکھلا کے ہنسنے لگے، پورا غم ختم ہو کر کے چہرے پہ خوشی آ گئی، بولے من ھذا فرت قریش، قریش والے ایسا کلام سے بھاگ رہے ہیں۔ فوراً بہن دوڑتی اور یا سیدی یا حبیبی یہ وہ دم، پھر بولے نہیں آگے بھی مجھے پڑھنے دو، اور پھر وہاں تک پڑھے جہاں تک میں پڑھا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جیسے یہ کمپلیٹ کیے ہیں ویسے خباب بن عرت رضی اللہ نکل کر کے آئے ہیں، بولے خباب تم اندر؟ جی، تو اب تو دنیا ہی بدل چکی تھی، بولے کہ ابشر یا عمر، خوش ہو جاؤ۔ کہا کس چیز کی خوشخبری؟ ابھی تو ایمان لایا فوراً نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تھے جمعرات کی رات دار ارقم میں،
کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائے ان دو میں سے کسی ایک سے، چاہے عمر بن خطاب سے یا عمرو بن ہشام سے۔ اب مجھے امید ہے کہ اب جو حالات دیکھ رہا ہوں تو آپ سب کا دلے گا، یہ بات ہے۔ واللہ کہاں؟ واللہ میں سنا ہوں۔ تو بولے دلونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سارے لوگ خوشی خوشی جو ہے لے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دار ارقم میں تھے، اب دار ارقم میں وہی تلوار وغیرہ جو ہے ویٹ بھی نہیں کیا، فوراً گئے، گیٹ ٹھکٹھکائے۔ تو وہ جو ہے جو نوکر تھا یا جو بھی ساتھی رہے ہوں گیٹ پہ، وہ دروازے کے جھروکے سے دیکھے کون ہے، تو دیکھو عمر اور تلوار، وہ تو فٹاک سے گیٹ بند کر دیا۔ اب پہلے جا کر کے بولے کیا ہوا، کون آ رہا تھا؟ کہا عمر، عمر تلوار ہاتھ میں، اب بہت غصے میں۔ سب لوگ ہل گیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ سب یہ ہلے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیے تھے، وہ آئے گا، کیا معاملہ ہے تم لوگ کا؟ عمر آیا، عمر آیا، عمر آیا۔ کہا عمر آیا تو کیا ہوا، کھولو گیٹ۔ اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو صحیح ہے اس کے لیے، ورنہ اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اسی کو قتل کر دیں گے، اس میں کیا ٹینشن ہے، لاؤ اندر۔ جیسے اندر لائے پکڑے ہیں اس کو زبردست طریقے سے۔ اب پھر بولے ہیں کہ عمر اس وقت تک نہیں صحیح قبول کرو گے کیا، جب تک کہ عاد سمود کی طرح تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے یا تم پہ ملامت نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا سائڈ ہے یہ بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت چونکہ وہی نازل ہو رہی تھی تو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا۔ جیسے وہی کا سچویشن ختم ہوا ہے کہ فوراً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب گئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو جو تقویت دے۔ تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اتنی خوشی ہوئی سارے لوگوں کو کہ اتنی زور سے تکبیر، نعرے تکبیر اللہ کو بولے کہ حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سنے، سمجھ گئے سب کے کوئی بھاری گیم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو میں بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو اپوز میں تھا آپ سپورٹ میں بھی آگے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ سب سے بڑا دشمن نمبر 1 کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دماغ میں ابو جہل ہے، تو اب ان کے دل میں آگ لگاتا ہوں جا کے۔ وہیں سے آئے فوراً تلوار لیے ہوئے، گیٹ کھٹکھٹائے، کھولا، عمر اہلا وسہلا، لیکن کہا اہلا وسہلا بعد میں، علم تعلم انی اسلم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں؟ کہا تو اسلام قبول کر لیا؟ وہ بھانجا تھا۔ ایسا تعجب سے دیکھا، تو اسلام قبول کر لیا؟ لا تفعل بل فعل، ایسا مت کر، نہیں میں کر چکا۔ فوراً گیٹ بند کر دیا اور کہا ویحک اللہ ویحک بما جئت بہ، تباہی ہو تم پر بھی اور جو تو لے کر کے آیا۔ گیٹ بند کر کے چلا گیا، کھسیانی بلی کھمبا مجھے کیا کر سکتا تھا۔ پھر ولید بن مغیرہ کے پاس گیا، پھر اس کو بولے علم تعلم انی اسلم، وہ تعجب کا انت، تو کہاں میں، پھر اس طرح سب کو جا کر کے جو ہے بتا دیا۔ پھر ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور بولے یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں کیا؟ ہاں ہاں حق پہ۔ تو پھر جب حق پہ ہیں تو سب سے زیادہ حق حرم پہ ہمارا ہے، تو اب ہم چھپ کر کے کیوں ہیں؟ ہم لوگ اب طاقت میں آ گئے ہیں، تو اب ہم لوگ اعلیٰ اعلانیہ جو ہے نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ میں جا کر کے۔ آج تک تو صرف آپ پڑھتے تھے، اب ہم سب لوگ پڑھیں گے۔ تب جو ہے قافلہ جو ہے لائن بنائیں، اور ایک لائن کے جو ہے لیڈر بنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے لیڈر بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دار ارقم سے سارے صحابہ نکلے ہیں اور لبیک اللہم لبیک، اور پھر یا رسول اللہ اس طرح سے جو ہے نکلتے گئے اور خانہ کعبہ میں آئے۔ تو پھر یہ ہے ابو جہل وغیرہ کو ہمت نہیں ہو پائے کہ دو مین ہیں، اب جو ہے ان کو لائٹلی لینا آسان نہیں ہے، لہٰذا سب لوگوں نے کہا بھائی جو کرنا کرنے دیں ان کو۔ تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر پڑھ اڑ کر کے چلے گا۔ پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہے 2-3 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی پلان جب فیل ہو گیا کہ بھائی جتنا ظلم کریں گے اتنے ہی موتی ان کو ملیں گے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، تو اب کیا کریں؟ تب جو ہے عتبہ جو ہے سب سے زیادہ ذہین انسان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، بولے کہ دیکھو یہ شخص مل گیا حرم میں، اور اب تو ان پہ ظلم زیادتی سے جو ہے کوئی دعوت رکتی نہیں ہے، نہ رکی ہے نہ رکے گی،
تو تم بولو تو ہم جا کر کے اس سے بات کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو موٹیو ہوگا نا ان کا اس دعوت کے پیچھے, تو اس کے حساب سے بات کرتے. تم لوگ الاؤ کرو تو ہم بات کریں جا کر. کہاں جا کے بات کرو, کچھ بھی کرو. تب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری جو آیا ہے, بولا بھتیجے تمہارے جو عزت مقام ہے سب کو معلوم ہے, لیکن تم نے جو کل کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. تم نے خاندان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ہمارے باپ دادا کو بے وقوف ٹھہرا دیا ہے, ہمارے دین کو گمراہ کر دیا ہے, سب چیز تو کر دیا ہے. تو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے مال بہت زیادہ جمع کر لیں تو سیدھے سے بولو نا, ہم لوگ اتنا چندہ جمع کریں گے کہ تم کو جو مالدار بنا دیں گے. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ابھی سے مان لے لیتے ہیں, کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو بڑا نہیں کریں گے بنا تمہارے. اور اگر تم بادشاہی بننا چاہتے ہو, ایسے تو ہمارا نیچر ہے نہیں کہ ہم لوگ کسی کو بادشاہ بناتے نہیں, لیکن بعد لینا خاص تو تم کو بادشاہ بھی تسلیم کر لیتے. اور اگر کہیں خوبصورت عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہے, وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے, تو بولو کس سے کرنا چاہتے ہو, ہم لوگ لا کر کے کرا دیں. اب پانچواں یہ ہے کہ اگر بیٹا تمہارے اوپر کوئی جن وغیرہ آ گیا ہے اور تمہارے بس میں نہیں ہے, تم سے نہ چاہتے ہوئے یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بھی بولو, ہم جو ہے علاج کرا دیتے ہیں, جتنا خرچ ہوگا ہمارے طرف سے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولتے جاؤ, اور کچھ آفر ہے تو بولو. کہ نہیں, یہ 5 تو کافی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بول لیے جو بولنا تھا. کہاں میں بولوں؟ کہاں بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات. ولید بن مغیرہ پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھا سن رہا تھا. سنتے سنتے جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں آیت پہ پہنچے ہیں, فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو آپ ڈرا دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اسی طرح کے عذاب سے جس طرح سے سمود اور عاد کو جو ہے 2-4 کیا گیا. تو یہ آیت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو عتبہ بن ربیعہ منہ پہ ہاتھ ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھتیجے ایسی بات مت نکالو مجھ سے, کیونکہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں کہ وہ ہو جاتی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ٹھیک ہے آگے پڑھنے. آگے پڑھتے گئے آیت نمبر 38 پہ سجدہ ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پہ سجدہ کیے, اور سجدہ سے جب سر اٹھائے تو بولے کہ یہ میرا جواب ہے. تو اب یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ وہاں سے اٹھ گیا. قرآن سننے کے بعد کیا جواب دیتا؟ لہذا اس کے بعد جب ابو جہل وغیرہ سے انتظار ہی کر رہا تھا کہ اب کیا ہو رہا, اس کا منہ ایسا لٹکا ہوا تھا کہ ابو جہل پہلے کہہ دیا قسم خدا کی جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے نہیں آ رہا ہے. اپنے جو ہے اپوز میں معاملہ ہو رہا, لیکن سب لوگ آگے بڑھ کے بولے کہ کیا ہوا. کہا قسم خدا کی میری بات مانو, اب میرے پہ معاملہ چھوڑ دو, اب میرا مشورہ مانو کہ میں نے جو کلام سنا ہے اس سے زبردست کوئی انقلاب آنے والا ہے, اور یہ چین سے بیٹھنے والا انسان نہیں ہے. تم اگر ان کو چھوڑ دو تو یہ عرب والوں سے الجھ جائے گا, کیونکہ یہ کہہ رہا کہ پورے دنیا کا میں رسول ہوں. کہیں نہ کہیں تو اس کے ٹکراؤ ہوگی, اور وہ دوسرے لوگ اگر ان کو مار دیے تو جو تم چاہتے وہ ہو جائے گا, اور یہ ان کو دوسرے کو مار دیے تو پھر یہ بادشاہ بن جائیں گے. تو ان کی بادشاہ تمہاری بادشاہت, ان کی عزت تمہاری عزت. اور جو کلام میں سنا ہو تو اس سے تو کچھ نہ کچھ انقلاب آنے ہی والا ہے. لیکن سارے قوم کا میٹنگ میں ایک ساتھ جواب کیا تھا؟ لقد سحرک اللہ, قسم خدا کی عتبہ تم پہ بھی اس نے جادو کر دیا. جو آج تک سب کو کہہ رہا تھا تم پہ جادو, تم پہ جادو, تم پہ جادو, ابو جہل امیہ بن خلف سب نے کہا تو بھی جادو کے اندر میں آ گیا. تو کہا کہ نہیں بات جو صحیح ہے میں تو سن کے آیا, تو بھی سن کے دیکھ پھر سمجھ میں آئے گا تم کو. تو اس طرح یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 11واں پوائنٹ پہ جو ہے وہ کیا کیے, انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں لیں گے کہ سوشل بائیکاٹ پہ جو وہ لوگ آ جاتے ہیں. پھر جو ہے طائف کا واقعہ انشاءاللہ, تو 2 واقعہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیرت جو ہے سیرت سن کر کے سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آج پڑھ رہا تھا, میں تو بہت تیاری کرتا ہوں اس کی, اور میں آج پڑھتے پڑھتے اچانک میرا دماغ گھوم گیا ایک طرح سے. اور وہ کیا گھما, جب یہ والا ڈائلاگ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حاذا فرت من قریش, اس کلام سے قریش والے بھاگ رہے. تو مجھے لگا حاذا من فرت مسلمون, اس قرآن کو جو مسلمان چھوڑے ہوئے.
وہی چیز ہے نا، ذرہ برابر شوشے کا فرق تو نہیں ہوا نا. کفار مکہ ہل گیا تو آج کے غیر مسلم نہیں ہلیں گے؟ کیا آج کے مسلمان نہیں ہلیں گے؟ تو اس لحاظ سے معجزہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون تمہارے پیچھے دوڑا رہا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ڈنڈا مارو سمندر پہ، اسی ڈنڈے سے ہم سمندر پھاڑ کر کے راستہ دے دیں گے. اب اگر ڈنڈا مارتے ہی نہیں تو نہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تو پڑے رہو تب. تو اللہ تعالیٰ کا عصائے موسیٰ تو ہے ہاتھ میں، لیکن کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ تو کسی کا ظاہر بنتا ہے تو باطن نہیں بنتا، کسی کا باطن بنتا تو ظاہر نہیں بنتا. جبکہ تمام پرابلم کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا تھا. دنیا میں جتنی بھی گمراہی کے جتنی بھی شیڈز ہیں، سارے کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا تھا. لیکن مسلمان قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں، دل میں اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی زندگی میں بسانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کیسے ہو جائے گا علاج؟ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا نسخہ کچھ اور آپ جو ہے دوا لیے کچھ اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو غلطی آپ کی ہے کہ ڈاکٹر کی ہے؟ اس کو محفوظ کیوں رکھا گیا تھا؟ اسی وجہ سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے دعوت اور اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب